Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 5. Today we will talk about class diagrams. Before going on to the agenda of today's lecture, I want to repeat what we studied in the last lecture. In the last lecture, we talked about some fundamental laws of object-oriented design. In object orientation, we talk about polymorphism, inheritance, generalization, and some associations in which aggregation, composition are very important. So we discussed about these associations and different fundamental concepts in the last lecture, and I gave you examples of these associations and these concepts as well. And today we're going to talk about UML's class diagram. If you remember that for last 3 lectures we've been talking about UML object-oriented design. In the UML design there are 2 kind of diagrams. One are about structural representation of the system, and the other is about behavioral representation of the system. In structural, I told you the prime example is class diagram, which gives you the architecture of the system, and in the behavior the best example is use case diagram, which we have discussed already in the previous lectures. So today we will talk about little bit more about class diagram. Even in the last lecture I told you inheritance examples and aggregation and composition examples on the class diagram, and we still continue with that because there are still some more topics to understand about class diagrams. In today's lecture we will discuss examples of class diagrams, navigation, visibility, named association and multiplicity in UML, and interfaces and implementation in UML. And if you actually want to learn this material, find your own examples of class diagrams on the web, try to interpret them, look for patterns, and talk about it within your study group. The thing is, like I told you before, there is a lot of material available in Roger Pressman book, or you can look it up online as well. You can Google it and you can find a lot of material on class diagram. So there is no need to stick to only one source. When you have got internet, there are so many different sources available, there are so many tutorials available, so you can easily find a lot of material about class diagrams. The objectives of today's lectures are that students will have a strong conceptual foundation for their future uses of object-oriented features of Java, in which interfaces is the prime thing. So since last 3 lectures we've been talking about object-oriented concepts, and this is the continuation of our previous concept which we covered. And today the focus will be on interfaces, because this is a new thing which we haven't touched yet, but I will still give you some examples of the previous concepts which I discussed in the last lecture. And apart from this, the students will be able to interpret a class diagram. Worked example in this lecture. Now this is a good thing that if you learn all these basic concepts, then you are able to describe a class diagram. And if you don't know that what associations are, what generalization is, what inheritance is, what is composition, what is aggregation, then you are not able to even describe a class diagram if you look at one. And in reverse engineering, it is very important to understand how classes are written. And in the forward engineering as well, if you are going to design a system before its implementation, then you need to have a command on these concepts so that you could make an efficient design. And once you have got an efficient design, then the system automatically becomes efficient. Students will be competent at the basic object-oriented design patterns, implementing interfaces, composing classes and extending classes.
In composition and extension, I told you in the last lecture, I gave you an example of circles and points, in which I gave you both kind of overviews. Like if you are going to implement composition on the same kind of classes, you can do that, and inheritance could also be implemented on the same kind of classes. But you saw that there is a clear difference, and that composition, in the composition you have to write a lot of lines of codes, and in inheritance you can just skip those codes, and you can take that methods which you use in the child classes from your parents classes straight away, so you don't have to rewrite them, and this also increases the reusability of the code. This is another example of inheritance. If you have got a vehicle class, now vehicle class has got two attributes here. One is speed and one is color, and then it has got two general behavior of a vehicle: turn left and turn right. Okay, remember, when you are going to make generalization, when you are going to make inheritance, then in the parent class you should only put those features which are very, very general. You should not add specialized features. For example, if in this vehicle class, if we had written ring bell, for example, now almost every vehicle has a bell in it, but if you look at some vehicles, they might not have bell, okay, or they might have horns, or they might have different kind of beeping things. So the thing is that you should not try to specialize something in the generalized class or in the parents class. So always try to keep it as general as possible, and whatever the specialized features are, you should leave them for the children classes or for subclasses. So here, if you look at it, the very generalized functions of a vehicles are turning left and turning right, and we have kept those methods. And then you can extend bicycle from vehicle, and you can extend motor vehicle from vehicle. So in the bicycle, if you look at it, there is only one specialized method, that is ring bell. Now this bicycle also has speed and color, okay, automatically by default, because bicycle is a child class of vehicle, and it also has turn left and turn right by default in it, so it can use these two methods of its parents class. Now motor vehicle has got some extra attributes like size of engine and license plate. Now if you look at bicycle does not have to have size of engine and license plate, but motor vehicle can have. So see, there are extra two features added to it. And then motor vehicle also has got two extra functionalities or processes as well: get size of engine and get license plate. Now these two methods are not explained or are not written in the parent class, so this class cannot borrow those methods, so it will have its own two methods. Now again, motor vehicle can also have some child classes like motorbike and car. Now motorbike, you can have a rev engine because it has got a different engine from this, so it has got a rev engine method, okay. And car has got switch on air condition or get number of doors, right? So there are two additional methods with car as well, and car has got number of doors as well. There is an additional method attribute attached to it. So now you can see that this is a multiple inheritance. So multiple inheritance is also possible in Java, and you can avoid a lot of code from rewriting it, and you can also reuse a lot of code which is written in the parents class, and you don't have to write them in the child's class. Okay, if you look at this example, now this example has got associations. Now there is a course and it has got some attributes. So course has got students and teacher, and then there is a add student method, assign teacher method, get number of students, get teacher, and remove student methods. Now if you look at these associations with the lecturer or with the student class, now lecturer
this course is taught by lecturer and this course is the student attends this course. Now if you look at this whole diagram, then it doesn't give you a lot of detail. Like there is a lot of detail missing of multiplicity, the association is not very clear. So you can add this kind of detail and can make it more readable. कैसे कि इधर आपको इनकी एसोसिएशन का नहीं पता चल रहा. अब देखिए कोर्स टॉट बाय लेक्चरर, ठीक है. अब ये क्या ये एक तरफ वन डायरेक्शनल एसोसिएशन है, इसी तरह ये दूसरी तरफ है स्टूडेंट अटेंड्स कोर्स, क्या ये अगर है तो दूसरी तरफ क्या ये वन डायरेक्शनल है. अच्छा, अब एक लेक्चरर कितने कोर्स पढ़ा सकता है, एक कोर्स में कितने लेक्चरर हो सकते हैं. सिमिलरली एक स्टूडेंट कितने कोर्स पढ़ सकता है, एक कोर्स में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं. सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस डायग्राम विच इज हार्ड टू रीड, हार्ड टू अंडरस्टैंड. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का जो बेसिक पर्पज़ होता है और इसके अंदर डायग्राम्स बनाने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ वो ये है कि ना सिर्फ आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं बल्कि डिज़ाइन को रीडेबल बना रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंडेबल बना रहे होते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखना होता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है. तो जितना डिज़ाइन बेहतर होगा और जितना उसके अंदर डिटेल ज़्यादा होगी और तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडेबल होगा और एफिशिएंट होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही अच्छा होगा. So if you look at this, now we have added some more information to it. Now we have made the associational bidirectional, so it goes towards both hands. So course is taught by lecturer and this lecture is also associated with course. Now here you can see that one course can be taught by one lecturer and one lecturer can teach 0 or multiple courses. Of course किसी सेमेस्टर में लेक्चरर के पास कोर्स नहीं भी हो सकते. Similarly if you look at this one, then student can take 0 or multiple courses. Well, in some semester student might not take even a single course and student can take multiple courses as well. And if you have got some limitation, for example if you're developing a software for a particular university and for that university if there is a restriction like a student can only take 5 maximum courses, then you can simply rewrite 0 to 5. Okay, and on the other hand, and if you look at it, that a course can have 0 student और a multiple student. ज़ाहिर बात है कि कोर्स जो है कभी किसी सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट ना उठाए, ऐसा कोर्स भी हो सकता है, ठीक है, उसकी बारी ना आए कोर्स की. और इसी तरह ये भी हो सकता है कि उस कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो. ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी अब देखें इन एरोज की मदद से आपको पता चल गया है कि ये बोथ डायरेक्शन में, ठीक है. द एरो हेड्स इंडिकेट दैट द टॉट बाय एसोसिएशन इज नेविगेबल in both direction, telling us that course has an instance variable teacher of type lecturer and lecturer has the instance variable vector course. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोर्स जब आप क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें लेक्चरर का एक इंस्टेंस बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके थ्रू उसके मदद से आप कोर्स के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलरली जब आप लेक्चरर के कोड लिखेंगे तो उसके अंदर आप एक कोर्स का भी वेरिएबल बनाएंगे और उसकी मदद से आप कोर्स के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो बाई डायरेक्शनल मीन्स दैट दे बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे बोथ आर हैविंग मैसेज पासिंग बिटवीन ईच अदर. सिमिलरली स्टूडेंट और कोर्स का भी ऐसा ही है. सिंप्लीफाई इवन मोर, अब इसको आप कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ये जब होता है ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज व्हेन यू हैव टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स, सो यू कैन मेक वेरी सिंपल डायग्राम्स एज वेल. समटाइम्स यू डोंट हैव टू शो ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स इन योर डायग्राम. फॉर एग्जांपल in this one, the course you don't need to show all the attributes and you don't need to show attributes and functionalities in the lecturer and student classes. So association have default multiplicity 1. Associations की अगर आप multiplicity नहीं लिखेंगे on one end तो इसका मतलब होगा उस end के ऊपर default multiplicity 1 है, ठीक है. Association endpoints have a default name
अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट नेम भी होता है. There is no need to write the default in the name here. Course has an instance variable my lecturer of type lecturer. Lecturer has an instance variable my course of type vector. Means ये है कि आपको अब देखें इस प्रीवियस एग्जांपल में आपने यहाँ पे लिखा कि इधर से कोर्स इंस्टेंस है, इधर से टीचर इंस्टेंस है, इधर से कोर्स है और इधर से स्टूडेंट है. बट बाय डिफॉल्ट इवन इफ यू डोंट राइट इट, इट ऑटोमेटिकली मीन्स द लेक्चर विल हैव अ वेक्टर कोर्सेज एंड सिमिलरली a student will have vector courses or course will have a student and a course will have a lecturer. अब इसके getter setter methods भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब ये देखें, ये get method लिखा हुआ है, get taught courses, get number of student, get teacher, या इसके अंदर add student. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर रिमूव स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, असाइन टीचर है. आप इसके अंदर से गेट और सेट के मेथड्स को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि गेट और सेट मेथड्स जो होते हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स के लिए होते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए होते हैं कि जिसने आपके वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स आपकी क्लास के अंदर मौजूद है उनकी वैल्यूज़ को सेट करना या उनकी वैल्यूज़ को गेट करना, उसके लिए मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट. अब आपको पता है कि जावा की कन्वेंशन है कि उसके अंदर आपने वेरिएबल को जब भी कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो सेट मेथड आप यूज़ करते हैं, और जब भी वैल्यू कोई लेनी हो यानी उसकी वैल्यू देखनी हो तो उसके लिए गेट मेथड यूज़ करते हैं. So these are by default methods, so you don't have to mention them again. So you can simply make a diagram like this as well, which has got just course, lecturer, student, and you have shown a little bit of multiplicity. Even if there is a multiplicity of 1, you could avoid that because it automatically means it's 1. That for example, ये देखें, अगर आपको ये 1 नज़र आ रहा है, even if you remove this diagram will still be okay. Defaults may be well defined by an organization's style sheet, more commonly by their UML drawing software package. अब आपने जो सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ करते हैं, Eclipse है, Argo UML है, या कोई और ऑनलाइन पैकेज यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट्स ऑटोमेटिकली सेट हुए होते हैं, और अगर आप मेंशन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली खुद टूल उसको डाल देता है डिफ़ॉल्ट्स को. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज. अब देखें इस तरह का सिनेरियो कब आ सकता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब निगोशिएशंस हो रही हों, आपने जब प्रोटोटाइप्स दिखाने हों, जब आपने कस्टमर या क्लाइंट को या इवन यूज़र्स को या प्रोग्रामर्स को, टेस्टर्स को आपस में बैठ के जब डायग्राम्स को डिस्कस करना हो, तो उस सूरत में आप उसको एज सिंपल एज पॉसिबल लिखते हैं. और उनको सिंपल लिखने का तरीका यही होता है कि उसके अंदर अगर कोई डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं तो वो आप रिमूव करते हैं. अब जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो दिस पिक्चर लुक्स वेरी सिंपल टू यू, इट इज़ ईजी टू रीड, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ ईजी टू डिस्कस एज वेल. व्हेन यू लुक एट दिस प्रीवियस पिक्चर, नाउ इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ डिटेल, and when you look at this one, it has got a lot of detail, but it is also missing some important detail. So these both are very hard to understand, very hard to discuss. So for discussing, you can avoid the default things like get and set method. You know that in every Java program, in every class you will write get methods and set methods, so there is no need to write them. You can only mention those kind of methods which are very important and which also you have to discuss. And similarly, if there are no important methods, you can just simply don't write any method and it will still be okay. ठीक है. अब ये एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएं तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स इन UML डायग्राम्स जो 2013 का वर्जन है उसकी दी हुई है. अब इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक भी पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक आप सिंपल डायग्राम आप डिफ़ॉल्ट्स को अवॉइड करते हुए कैसे बना सकते हैं. अच्छा, वन वे नेविगेशन भी कुछ डायग्राम्स में दिखाई जाती है. दिस इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, लेकिन अगर तो कोर्स जो है, ठीक है, अगर उसके कोर्स के अगर देखें इन दोनों क्लासेस ये जो अटैच्ड हैं कोर्स और लेक्चरर, और इनमें से सिर्फ एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती है या इंस्टेंस बनाती है, देन यू डोंट नीड टू शो द बाई डायरेक्शनल, यू कैन शो ओनली इन one direction. These courses have a vector of their lecturer and student. They might have a list, they might have an array. These are implementation decisions. These lecturers
don't know what they are teaching. اب اس میں چونکہ یونی ڈائریکشنل ہے تو لیکچرر کو کورسز کا نہیں پتا, سملرلی اسٹوڈنٹس کو بھی کورسز کا نہیں پتا, لیکن کورسز کو پتا ہے کہ کس لیکچرر نے انہیں پڑھانا ہے اور کورسز کے اندر اسٹوڈنٹ کی آلریڈی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ یونی ڈائریکشنل بھی کر دیتے ہیں, بٹ یوزلی اٹ از ناٹ ویری مچ ریکمینڈیڈ بیکاز آلویز دیر از اے بائی ڈائریکشنل کمیونیکیشن, بٹ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا سسٹم, دا کائنڈ آف سسٹم یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ. اس سسٹم میں جس قسم کی بھی انفارمیشن ہے اور جس قسم کی انفارمیشن آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے مطابق بنایا جاتا ہے. اچھا جی, کریٹنگ نیو کلاسز بائی جرنلائزنگ. فار ایگزامپل دس پرسن ون, یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اف دیر از اے پرسن دین لیکچرر اینڈ اسٹوڈنٹ از آلسو پرسن. لیکچرر اینڈ اسٹوڈنٹ ہیو سم ایٹریبیوٹس ان کامن, ا پبلک نیم, ٹھیک ہے, این ای میل ایڈریس اور سیکرٹ پاسورڈ. We write this method once for the person class and we can reuse them in the lecturer and student class, but we have complicated our design by adding another class. Do we really need so many classes? یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھانا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسپیشلائز کلاس یا جنرلائز کلاس, اسپیشلائز کلاسز تو آپ کے پاس ہوتی ہیں, ان کی جو جنرلائز کلاس ہے وہ آپ کو خود سے بنانی پڑے گی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی یہ ایڈوائزبل نہیں ہوتا اگر آپ کا سسٹم بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اگر آپ کے سسٹم میں آلریڈی بہت ساری کلاسز ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری مینجمنٹ آپ کو ریسٹرکشن دے رہی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ایڈ مور کلاسز, دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی ادر کلاسز. بٹ اف یور سسٹم یو کین سی دیٹ اٹ از very complicated and in the future some new classes are going to be introduced, تو آپ خود سے ایک جنرلائز کلاس بنا سکتے ہیں. جس طرح کہ ابھی اس اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ لیکچرر اور اسٹوڈنٹ ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو لیکچرر اور اسٹوڈنٹ میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا نیم, ای میل ایڈریس اور پاسورڈ کامن ہے. تو آپ اگر یہ دونوں میں کامن ہے تو دونوں میں دوبارہ بار بار لکھنے کی ضرورت کیا ہے, تو آپ ان دونوں کا ایک جنرلائز فیچر لے لیں, اور ان دونوں کا جنرلائز فیچر ہے پرسن, ٹھیک ہے. تو آپ ایک پرسن کی کلاس بنا سکتے ہیں. لیکن کیا یہ ایڈوائزبل ہے؟ یہ ایڈوائزبل, یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا آپ کا سسٹم ہے, کس قسم کا سینیریو ہے, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اپنے کلاسز مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو جنرلائزیشن ضرور کرنی چاہیے, انہیریٹنس ضرور کرنی چاہیے, بیکاز انہیریٹنس کے ساتھ آپ کافی بچت کر سکتے ہیں لائن آف کوڈز کی, ٹھیک ہے. رییوزیبلٹی بھی آ جاتی ہے, کوڈ ریڈیبل بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر مینیجیبل بھی زیادہ ہوتا ہے. بٹ if your system is not permitting you to add some more classes, then there is no need to add a generalized class. تو یہاں پر ایک پوائنٹ جو آپ کو بتانے والا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ود ان یور سسٹم جو کلاسز ہیں آپ صرف وہی کلاسز بنائیں. یو کین میک یور اون کلاسز ایز ویل to simplify the design, to simplify the whole system, and to introduce generalization inheritance in your program to make it more efficient. ٹھیک ہے. اوکے, اب ایسوسیشن ریلیشن شپ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا, اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ we can model objects that contain either other objects by way of special association called aggregation and composition. یہ لاسٹ میں ہم نے دکھایا تھا کہ these are aggregations. For example, if there is a car class and then engine class and transmission class, they could aggregate this car class. اوکے, تو اس ایگریگیشن کو آپ اس طرح دکھا سکتے ہیں, اور ایک کلاس کی جو ہے وہ کئی ایگریگیٹنگ آبجیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان ایگریگیشن اف یو ڈیلیٹ دس کلاس دین دے کین انڈیپینڈنٹلی سروائیو, بیکاز ایگریگیشن کے اندر انجن جو ہے وہ کار کا بھی ہو سکتا ہے اور انجن جو ہے وہ ٹرک کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. انجن کسی اور وہیکل کا بھی ہو سکتا ہے. سملرلی ٹرانسمیشن کوڈ بی امپلیمنٹڈ ان کار اینڈ ٹرانسمیشن کوڈ آلسو بی امپلیمنٹڈ ان اینی ادر کائنڈ آف وہیکل. جبکہ کمپوزیشن کا ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس کی کمپوزڈ کلاس, فار ایگزامپل یہ ونڈو ہے اور اس کی کمپوزنگ کلاسز ہیں اسکرول بار, ٹائٹل بار اور مینیو.
تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ نے ونڈو کلاس کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ تینوں بھی آپ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹلی کمپوزڈ میں یہ ہمیشہ 1 رہے گا اس طرف, کیونکہ یہ کمپوزنگ آبجیکٹس کین اونلی کمپوز 1 آبجیکٹ ایٹ موسٹ. ٹھیک ہے. لیکن ایگریگیشن میں اب یہ انجن ایک سے زیادہ کو ایگریگیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک نیا کانسیپٹ ہے انٹرفیسز. انٹرفیسز از اے کائنڈ آف اے کانٹریکٹ, اے پبلک کانٹریکٹ وداؤٹ ڈیٹا اور امپلیمنٹیشن. دیکھیں جب ہم ایبسٹریکشن کی بات کرتے ہیں, اکثر ایبسٹریکشن میں جنرلائزیشن میں آپ کو انٹرفیسز بنانے پڑتے ہیں. انٹرفیسز ایک کانٹریکٹ کہا جاتا ہے, اس کو کانٹریکٹ اس لیے کہا جاتا ہے. انٹرفیس ایک ایسی کلاس ہوگی جس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, رادر اس کے اندر کچھ میتھڈز ہوں گے, اور وہ میتھڈز جو بھی کلاس اس انٹرفیس کو فالو کرے گی ان کو ان میتھڈز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے کافی فائدے ہیں, ابھی آپ کو دکھائیں گے جب ایبسٹریکشن میں ہم جب انٹرفیس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پرسن کلاس ہے تو پرسن میں اب یہ گیٹ نیم, گیٹ ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ہے, تو لیکچرر اور اسٹوڈنٹس کو ان تینوں جو تینوں میتھڈز ہیں ان کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل لیکچرر کو گیٹ نیم بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, گیٹ ای میل ایڈریس اور سیکیور لاگ ان, اور اسٹوڈنٹ کو بھی اسی طرح کرنا پڑے گا, گیٹ نیم, گیٹ ای میل ایڈریس اور سیکیور لاگ ان. تو انٹرفیس آپ کو صرف یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ فلفل ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی میتھڈز ہیں وہ اس کے فالوئنگ جو کلاسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے. انٹرفیسز آر کلاس ود این ایکسٹرا لیبل نیکسٹ ٹو دیئر نیم, اور ان کے ساتھ یہ آپ کی ورڈ انٹرفیس کا ضرور لکھیں گے, اسٹیریوٹائپ ضرور لکھیں گے. A dotted open-ended arrow from a class to an interface means that the class implements this interface. تو یہ اس کے بتانے کا, جب آپ انٹرفیس اپنا شو کرائیں گے کلاسز میں تو آپ نے اگر 2 کلاسز اس انٹرفیس کو فالو کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس طرح ڈاٹڈ لائنز اور جنرلائزڈ کے سمبل سے آپ کو دکھانا ہوگا. We also say that the class fulfills the contract specified by the interface or that it realizes the interface. اگر آپ ان 2 کلاسز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ لیکچرر اور جو اسٹوڈنٹ ہے they are realizing person interface. اور جب پرسن انٹرفیس کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ these lecturer and student are fulfilling this contract. fulfilling کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اندر یہ جو میتھڈز دیے ہوئے ہیں ان میتھڈز کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ دیٹ انٹرفیسز ڈیفائن میتھڈز بٹ ناٹ ایٹریبیوٹس. ا پاسورڈ الاؤز ا سیکیور لاگ ان. اچھا, اب ان میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرفیسز کبھی اپنے اندر ایٹریبیوٹس نہیں رکھتے, صرف انٹرفیسز میں میتھڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہر حالت میں امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ آپ کو گیٹ نیم لیکچرر میں بھی لکھنا ہے, گیٹ نیم اسٹوڈنٹ میں بھی لکھنا ہے, گیٹ ای میل اس میں بھی لکھنا ہے, اس میں بھی لکھنا ہے. سو یہ آل میتھڈس کو آپ تبھی ہی کانٹریکٹ فلفل ہوگا. اوکے جی, انٹرفیس ریئلائزیشن ریلیشن شپ. انٹرفیس کی اس ریئلائزیشن ریلیشن شپ کو اگر ہم دیکھیں تو ریئلائزیشن ریلیشن شپ کنیکٹس اے کلاس ود این انٹرفیس دیٹ سپلائز اٹس بیہیویئرل اسپیسیفکیشن. It is rendered by a dash line with a hollow triangle towards the specifier. اب اس میں ایک ورڈ آپ دیکھیں کہ that supplies its behavioral specification, کیونکہ انٹرفیسز کے اندر وہ سب لکھا ہوتا ہے, وہ سارے میتھڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کی ریئلائزنگ کلاسز کا بیہیویئرل اسپیسیفیکیشن ہوتا ہے, یعنی انٹرفیس کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. اب کنٹرول پینل ایک انٹرفیس ہے, تو وینڈنگ مشین کا اپنا ایک کنٹرول پینل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وینڈنگ مشین بھی اس کو کر سکتی ہے کنٹرول پینل کو, مائکرو ویو بھی کر سکتی. کنٹرول پینل وہ ہوتا ہے جس کے اندر
وہ آپ 1 to 9 تک وہ لکھا ہوتا ہے. وینڈنگ مشین ہے کہ آپ کا ایک کیوسک ہے جس کے اندر فار ایگزامپل آپ اس میں پیسے ڈالیں اور اس میں سے ایک کوک نکال لیں یا چاکلیٹ نکال لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اے ٹی ایم ہوگا اس کا کنٹرول پینل بھی ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹرول پینلز ان کی ریئلائزنگ کلاسز کے ہوتے ہیں وہ کائنڈ آف سملر ہوتے ہیں اور ان کے اندر تقریباً وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انٹرفیس میں ہوں گی, اس کے کنٹرول پینل میں ہوں گی. Okay, so we have got interfaces here. If you look at the example, a class interface can also be rendered by a circle connected to a class by a solid line. اب یہ بھی انٹرفیسز کو آپ اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں سرکل کی مدد سے, ٹھیک ہے. یہ ان پٹ اسٹریم کا انٹرفیس ہے اور آؤٹ پٹ اسٹریم کا انٹرفیس ہے, اینڈ دس فائل از ریئلائزنگ بوتھ کائنڈ آف انٹرفیسز, ان پٹ اسٹریم ایز ویل اینڈ آؤٹ پٹ اسٹریم ایز ویل. And then these interfaces, there is another class file writer that is also realizing this, and a file reader that is also realizing this. So this is another method of showing interfaces in a diagram. اچھا, اب اس کے بعد پیرامیٹرائزڈ کلاسز بھی ہوتی ہیں. پیرامیٹرائزڈ کلاسز وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ویلیو پاس کی جائے. A parameterized class or template defines a family of potential elements. To use it, the parameter must be bound. اب parameter must be bound سے مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹائپ لکھنی ہوتی ہے کہ کس قسم کی ویلیو یہ والی کلاس جو ہے وہ لے سکتی ہے. A template is rendered by a small dashed rectangle superimposed on the upper right corner of the class rectangle. And the dash rectangle contains a list of formal parameters for the class. اب اس کے اندر آپ نے فار ایگزامپل پیرامیٹرائز کلاس میں لنکڈ لسٹ اگر ایک کلاس ہے تو اس کے اندر اب آپ نے یہ جو دکھایا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹیمپلیٹ. یہ آپ کا پورا ٹیمپلیٹ ہے اور یہاں پہ پیرامیٹر ٹائپ لکھنی پڑتی ہیں. ٹائپ پیرامیٹرز ویسے کسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ویلیو پاس کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ویلیو پاس کی جائے گی اس کی ٹائپ یہاں لکھی جائے گی, اور لنک لسٹ کی کلاس کے اندر بھی آپ اس ٹائپ کو مینشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیرامیٹرائزڈ کلاسز کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, پیرامیٹرائزڈ انٹرفیسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک کلاس ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی کنیکٹنگ کلاس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کس قسم کے ویلیوز دے سکتے ہیں. تو وہ آپ یہاں یہ جو ٹی سمبل دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس ٹائپ کو مینشن کر سکتے ہیں. تو دین whenever two classes will be interacting with each other, then this parameters class will only that kind of input. For example, linked list آپ جب بناتے ہیں تو linked list اگر آپ نے انٹیجر بنائی ہے تو وہ انٹیجر آپ کو یہاں پر مینشن کرنا ہوگا, اور اگر اس کو فلوٹ بنایا تو فلوٹ مینشن کرنا ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی کلاس اس سے انٹریکٹ کرے گی, جو بھی کلاس اس کو یوز کرنا چاہے گی, تو اس کو وہ اس ٹائپ کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اور وہ صرف اسی ٹائپ کو ہی فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب پیرامیٹرز کلاس میں دیکھیں کہ بائنڈنگ از ڈن ود دا بائنڈ اسٹیریوٹائپ. اب اس کے ساتھ جو کلاسز اٹیچ ہوں گی ان کو آپ بائنڈنگ کریں گے, اور بائنڈ اسٹیریوٹائپ اس طرح 2 اینگل بریکٹس اسٹارٹنگ اور اینڈنگ اینگل بریکٹ سے آپ کریں گے. اینڈ اے پیرامیٹر ٹو سپلائی ٹو دا ٹیمپلیٹ, دیز آر اڈورنمنٹس ٹو دا ڈیش ایرو ڈونیٹنگ دا ریئلائزیشن ریلیشن شپ. ہیئر وی کریٹ لنک لسٹ آف نیمز فار دا ڈینز لسٹ. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈینز لسٹ ہے اور اس کی ایک ڈین یعنی ڈین جتنے بھی آج تک ڈین گزرے ہیں یا جو موجودہ ڈینز ہیں ان کی لسٹ لنک لسٹ تیار ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ بائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈینز لسٹ از باؤنڈ ود دس لنک لسٹ, ٹھیک ہے. تو اب اس کی امپلیمنٹیشن یہاں پر ہو رہی ہے. اچھا, جہاں پر بھی ڈاٹڈ کا سمبل آئے گا وہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوز ایسوسیشن ہوتی ہے, یعنی وہ ایک طرح کی یا تو جنرلائزیشن ہوتی ہے یا ریئلائزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو وہ لوز ہوتی ہے, جس طرح کہ ابھی یہاں پر اس ٹیمپلیٹ میں بھی ڈاٹڈ یوز کیا ہوا ہے تو اس میں ٹائپ ہے بیکاز دس از ناٹ دا کور پارٹ آف اٹ, دو اٹ از ویری امپورٹنٹ, okay, and this will be implemented, but it is an additional part of it. Similarly, Dean's list is being binded by linked list, so you also are showing it with a dotted arrow. Okay, dotted arrow should be
towards that list or towards that class जिसके साथ ये bind कर रही है. अच्छा, अब इसके बाद एक क्लासेस हम enumerations की भी यूज़ करते हैं. enumerations होती हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो कि उन्हीं में से सिर्फ यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्यूमरेशन बूलियन की हो तो इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं, या ट्रू है या फॉल्स है. और अगर इन्यूमरेशन वीक डेज की हो तो उसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, मंडे से लेकर संडे तक. ठीक है, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सिर्फ यही आ सकते हैं उसके अंदर अगर इन्यूमरेशन आपने वीक डेज की हुई है. तो enumeration is a user defined data type that consists of a name and an order list of enumeration literals. तो इसके अंदर आप इस तरह enumeration, ये आपको मैं डिफरेंट किस्म की क्लासेस का बता रहा हूँ क्योंकि इंटरफेस पे एक क्लास थी, फिर आपने पैरामीटराइज्ड क्लास देखी, अब ये enumeration है. enumeration यूज़र डिफाइंड होती है. यूज़र डिफाइंड से मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की एनुमरेशन बना लेंगे तो फिर इससे कोई अलावा कोई वैल्यू यूज़ नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, अगर बूलियन है तो बूलियन में फिर सिर्फ ट्रू यूज़ होगा या फॉल्स यूज़ होगा, फिर उसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ होगा. तो एनुमरेशन को लिखने का तरीका ये है कि इसको आपने एक कीवर्ड बनाना है, स्टीरियोटाइप्स में एनुमरेशन लिखना है, फिर उस एनुमरेशन का नाम लिखना है, जिस तरह इस तरह बूलियन है, और फिर उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, लिटरल्स लिखने हैं जो कि उस एनुमरेशन में यूज़ होते हैं. अब इसके अलावा आप एक्सेप्शंस की भी क्लास दिखा सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा प्रोग्रामिंग. एक्सेप्शंस होते क्या हैं, ये थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, बट लेट मी रिपीट इट फॉर यू. एक्सेप्शंस होते हैं कि जब आपका कोई मैसेज पासिंग हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या एक ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कॉल करे और उस कॉल के नतीजे में कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो, ठीक है, या जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो रिज़ल्ट नहीं आता, या प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हो जाती है, या प्रोग्राम इस तरह लिखा हुआ है कि वो वाला रिज़ल्ट नहीं आता, या फिर अगर आप एक मेथड को कॉल करते हैं और उसको जो आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो मेथड सिर्फ इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट्स कबूल कर रहा है और आप उसको फ्लोट टाइप दे देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये एक प्रॉब्लम अकर होगा और मेथड की एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगी. ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं कि विद इन इम्प्लीमेंटेशन यू राइट एक्सेप्शंस to handle these kind of situations. Now you write those exceptions and you also tell that what kind of situation will make this exception execute. तो वो आप उस एक्सेप्शन के अंदर ही लिख देते हैं. तो जब भी उस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और उस एक्सेप्शन में जिस किस्म का बिहेवियर आपने मेंशन किया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग अ मेथड और वो मेथड इज एक्सपेक्टिंग ओनली इंटीजर वैल्यूज बट यू गिव देम पॉइंट्स वैल्यूज, देन दैट एक्सेप्शन, व्हाट दैट एक्सेप्शन विल डू कि एक्सेप्शन आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर दे और उसके अंदर लिखा हो कि ओनली एंटर इंटीजर वैल्यूज. डू यू अंडरस्टैंड? सो एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह के अगर पासवर्ड गलत हो तो उसका एक मैसेज बॉक्स आ जाता है, तो वो किसके थ्रू आता है? वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आता है. या अगर 3 दफ़ा अटैम्प्ट्स हो जाएं तो फिर आपको चौथी अटैम्प्ट नहीं करने देता, दिस आल्सो बाय एक्सेप्शन. अगर आप कोई गलत इनपुट कर देते हैं, ठीक है, और वो गलत इनपुट आपके पूरे सिस्टम को हैंग कर सकती है, तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, पूरा वो सिस्टम क्रैश हो सकता है. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्पेशली इन जावा प्रोग्रामिंग. तो उसमें फिर जब एक्सेप्शंस को आप बाकायदा इम्प्लीमेंट करते हैं along with classes, so it is also advisable that you should show them in the design as well. तो उसको भी, एक्सेप्शंस को भी आप क्लास की तरह रेक्टेंगल बॉक्सेस में दिखा सकते हैं. तो उसके लिए एक्सेप्शन का आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. उसमें लिखेंगे एक्सेप्शन और फिर उस एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, दिस इज़ द नेम, एंड देन notice the exception stereotype in the name compartment and then get message and print stack trace. इसके अंदर ये दो वाले methods execute हो रहे हैं इस exception में, तो वो आप दोनों methods की execution भी लिखेंगे.
सिमिलरली इनके अंदर जनरलाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, इनहेरिटेंस भी हो सकती है. अब ये एक्सेप्शन है की एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन, दे बोथ आर specialized form of this exception. So again that inheritance concept and generalization concept also implements here, and you can see that exception के अंदर आप different किस्म के exceptions को specialized way में लिख सकते हैं एक generalized exception लेकर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और concept है जिसको packages कहा जाता है. अब package क्या होता है कि package is a container like element for organizing other elements into groups. A package can contain classes and other packages and diagrams. तो आपके सिस्टम में जितनी भी क्लासेस हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी लार्ज सिस्टम एंड इट हैज़ गॉट हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस. Now to understand those hundreds of classes, that how they are working together, it's very hard to understand them, to document them and to even implement them. So it is better if you start making their packages. For example, अगर आपने एक पूरा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है और उसके अंदर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल भी बनाना है और उसके अंदर स्टूडेंट एडमिशन का मॉड्यूल भी बनाना है और स्टूडेंट फ़ी हैंडलिंग या अकाउंट्स का मॉड्यूल भी बनाना है, तो यू कैन पुट पैकेजेस ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स और उन पैकेजेस के अंदर सिर्फ वो क्लासेस रखें. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एडमिशन में वो क्लासेस रखें जो कि स्टूडेंट एडमिशन मॉड्यूल के अंदर है, और फाइनेंस वाले रिलेटेड फाइनेंस के पैकेज में रखें और रजिस्ट्रेशन वाली रजिस्ट्रेशन के पैकेज में रखें. इस तरह आप सिस्टम को ना सिर्फ मॉड्यूलराइज कर रहे हैं बल्कि आप अपने डिज़ाइन को मोर अंडरस्टैंडेबल कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा, डॉक्यूमेंट करना भी आसान होगा. तो पैकेज जो है वो नॉट ओनली कैन कीप अदर क्लासेस, बट एक पैकेज के अंदर आप मज़ीद पैकेजेस भी दिखा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि एक पैकेज के सब पैकेजेस भी हों. अब जिस तरह ये कंपाइलर पैकेज है तो इसके अंदर वो सारी क्लासेस आएंगी जो कि कंपाइलर से रिलेटेड क्लासेस हैं. अगर आपने एक पूरा जावा टूल बना रहे हैं, जावा एडिटर बना रहे हैं, आईडी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो कंपाइलर पैकेज आप शो करेंगे उसके अंदर सारी कंपाइलर की क्लासेस आती हैं. कंपाइलर पैकेज को शो करने का तरीका ये है कि आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और उसके ऊपर ये आप एक स्मॉल उसके टॉप पे एक और रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं. तो ये आप पैकेज का सिंबल है, पैकेज की ग्राफिकल नोटेशन है. पैकेज कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस बिटवीन क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस. अब इसमें ये है कि ना सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सेस होगा. अच्छा, अब जब आप इनको इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे तो विद इन पैकेज आप मैसेज पासिंग आराम से कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए कंट्रोल्ड एक्सेस हो जाता है. अगर आप प्रोग्रामिंग में, ये सिर्फ डिज़ाइन में नहीं होता बल्कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोडिंग करेंगे, उसमें भी आप पैकेजेस बनाएंगे और पैकेजेस के अंदर रिलेटेड क्लासेस लिखेंगे. उससे पूरा सिस्टम आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में भी, समझने में भी आसानी होती है और कोडिंग में भी आसानी होती है. Okay, classes in the front end package and classes in the back end package cannot access each other in this diagram. अच्छा, अब ये रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि आप क्या 2 पैकेजेस की क्लासेस को इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये कंपाइलर का पैकेज है और उस कंपाइलर के पैकेज के अंदर मजीद 2 पैकेजेस हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, and if you don't want these classes included in front end to interact with classes in back end, then you can draw this kind of diagram. अब इनके अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है. जब एसोसिएशन नहीं है तो इसका मतलब है कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा. इंटरेक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा. इंटरेक्शन का मतलब है कि फ्रंट एंड की कोई क्लास बैक एंड की किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती और उसके मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती. इसको एसोसिएशन कहते हैं, इसी को इंटरेक्शन या रिलेशनशिप कहा जाता है. तो इन दिस पिक्चर इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 काइंड ऑफ पैकेजेस. दे बोथ आर पार्ट ऑफ कंपाइलर पैकेज बट बिटवीन ईच अदर दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. दैट इज व्हाई देयर क्लासेस विल वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. But in this case, classes in the back-end package now have access to the classes in the
فرنٹ اینڈ پیکج. اب اس کے اندر بیک اینڈ فرنٹ اینڈ کی ایکسس کر سکتی. اب اس میں بھی فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کی ایکسس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ یونی ڈائریکشنل ہے. اگر آپ ایرو کو دیکھیں تو اگر آپ اس طرح کا ڈاٹڈ شو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیک اینڈ کی کلاسز آبجیکٹس بنا سکتی ہیں فرنٹ اینڈ کی کلاسز کا, اور پھر ان آبجیکٹس کے تھرو وہ ان کے میتھڈس کو, پبلک میتھڈس کو ایکسس کر سکتی ہیں. اچھا, وی کین ماڈل جنرلائزیشن اینڈ ڈیپینڈنسی بٹوین پیکیجز ایز ویل. تو اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا ڈائیگرامز میں, تو جنرلائزیشن ادھر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کمپائلر پیکیج ہے تو جاوا کمپائلر جو ہے وہ اس کا اسپیشلائزڈ پیکیج ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کے علاوہ ڈپینڈنسی بھی دکھا سکتے ہیں کہ جاوا کمپائلر جو ہے وہ جاوا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈنسی کو آپ نے ڈاٹ اور ایرو سے شو کر دیا. اب یہ تین پیکیج ہیں اور یہ تین آپس میں ان کی یہ والی ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک کمپائلر جو ہے وہ جنرلائز کمپائلر ہے, اس میں جاوا کمپائلر بھی ہو سکتا ہے, سی کمپائلر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سی شارپ کمپائلر بھی ہو سکتا ہے, تو اینی ادر لینگویج کا کمپائلر. سو یو کین شو, بٹ اف یو لک ایٹ دس کہ کمپائلر کے اندر جو کلاسز ہیں یا کمپائلر کی جو کلاسز پیرنٹ میں مینشنڈ ہے وہ آپ کو چائلڈ میں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جاوا کمپائلر میں کچھ اپنی کلاسز تو ہوں گی جاوا کی, تو وہ صرف اپنی رکھیں گے, لیکن باقی کچھ کلاسز جو ہیں وہ انہیرٹ کر رہا ہے وہ کمپائلر سے. سملرلی یہ جو ایسوسیشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ جاوا کمپائلر صرف جاوا کو ایکسس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کین یو انڈرسٹینڈ دس ڈیزائن. اچھا, اب یہ میں نے ایک آپ کو ڈائیگرام دکھائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ 2-3 ڈائیگرامس کو دیکھیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر آپ اس ڈیزائن کے ڈائیگرام کو دیکھیں تو کیا اس کے اندر جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, جو جنرلائزیشن بنی ہوئی ہیں, کیا ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ ان ایسوسیشن یا جنرلائزیشن کو ریڈ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو اگر تو آپ کو ایسوسیشنز کا اچھی طریقے سے پتہ ہوگا, ریلیشن شپس کا اچھے طریقے سے پتہ ہوگا, انہیریٹنس کا پتہ ہوگا, جنرلائزیشن کا پتہ ہوگا, تو آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا کہ آپ ان ڈائیگرام کو سمجھ سکیں. لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دس یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ دس ڈائیگرام مین. تو یہ ابھی آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو پاز کر کے اور آپ صرف جسٹ لک ایٹ دس ون ڈائیگرام اینڈ دین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور ٹرائی ٹو ریپیٹ ان یور مائنڈ دیٹ what are these different symbols, okay, and what are these for and what are they showing, and just to look at this, can you understand the system. تو اپنے ذہن میں یہ باتیں اس کو پاز کر کے ذرا سوچیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے سوچ لی ہوں گی اور آپ نے اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ نے نریشن کی ہوگی کہ کمپنی کیا ہے, امپلائی کیا ہے, مینیجر کیا ہے, کانٹریکٹر کیا ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہ جی ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی وہ ایسوسیٹڈ ہے امپلائی کلاس کے ساتھ, اور ان کے درمیان جو ملٹیپلسٹی دی ہوئی ہے, جو ایسوسیشن ہے اس کی ملٹیپلسٹی یہ دی ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپلسٹی بتاتی ہے کہ یہ آپس میں کیسے ایسوسیٹڈ ہے. فار ایگزامپل یہ امپلائی کلاس ہے تو یہ صرف ایک کمپنی کے امپلائی ہو سکتے ہیں, یہ جتنے بھی امپلائی اس کے اندر ہوں گے. سملرلی یہ ون ڈاٹ ڈاٹ اسٹیرک کا مطلب کیا ہے کہ ایک اس کمپنی میں یا تو منیمم ایک امپلائی ہو سکتا ہے اور میکسیمم کافی امپلائی ہو سکتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائٹل آف دا ایسوسیشن, دیٹ از دیٹ امپلائیز ورکس فار کمپنی. ٹھیک ہے, اچھا, اور اب یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے, یہ امپلائر جو ہے یہ ایک انسٹنس کا نام ہے, ایک آبجیکٹ کا نام ہے, اور امپلائی کے یہ امپلائی انسٹنس اس کلاس کا ہے, امپلائر انسٹنس اس کلاس کا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اس ایسوسیشن کے اوپر آپ انسٹنسز کو بھی مینشن کرتے ہیں کہ کون سے انسٹنسز آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں. اچھا, اب ہم ذرا اس کو مزید دیکھیں تو یہ جنرل کلاس بھی ہے اور اس کی اسپیشل کلاس ہے مینیجر. اب مینیجر بھی تو امپلائی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مینیجر اسپیشل کلاس ہے یا چائلڈ کلاس ہے یا سب کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے نیم, امپلائی نمبر اور سیلری ہیں
یہ مینیجر کے پاس بھی یہی ہے, نیم, امپلائی نمبر اینڈ سیلری. وہ اس کے اندر نہیں لکھے ہوئے, وہ لکھے ہوئے پیرنٹ کلاس میں اور اسپیشل کلاس میں, لیکن مینیجر ان کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہ ایک طرح کے امپلائی کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اور مینیجر کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو سمبل ہے, یہ سمبل ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مینیجر جو ہے از اے چائلڈ کلاس آف امپلائی. اچھا, لیکن مینیجر ساتھ میں ہی امپلائی کے ساتھ ایک ایسوسیشن بھی رکھتا ہے. کیا ایسوسیشن رکھتا ہے؟ کہ وہ سپروائز بھی کرتا ہے باقی امپلائیز کو, ٹھیک ہے. وہ خود بھی ایک امپلائی ہے لیکن وہ امپلائیز کو سپروائز بھی کرتا ہے. تو جب ایسی کنڈیشن ہو تو یہ آپ کو دونوں دکھانی پڑیں گی, جنرلائزیشن بھی اور ایک نارمل ایسوسیشن بھی. تو یہ دیکھیں, مینیجر سپروائزز امپلائی, ٹھیک ہے. اب ادھر آپ نے لکھ دیا کہ مینیجر کا ایک انسٹنس ہے. اب ادھر سے ان کی ملٹیپلسٹی کو آپ دیکھیں تو ہر امپلائی کا ایک ہی مینیجر ہوگا, ایک سے زیادہ مینیجر نہیں ہوگا. کسی بھی امپلائی کو یہاں سے لے لیں اور اس کا کتنے مینیجر ہوگا؟ صرف ایک. اسی طرح اگر مینیجر کے اینڈ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے پاس ایک امپلائی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ امپلائی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی یہ ون ڈاٹ ڈاٹ اسٹیرک شو کر رہا ہے کہ مینیجر کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ امپلائی ہو سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں اگر کانٹریکٹر کو دیکھیں آپ تو کانٹریکٹر از اے ٹائپ آف امپلائی ایز ویل, ٹھیک ہے. اور اس کے پاس ایک ایڈیشنل ایٹریبیوٹ ہے لینتھ آف کانٹریکٹ. ظاہری بات ہے لینتھ آف کانٹریکٹ ہر امپلائی کا تو نہیں ہوتا, تو یہ صرف کانٹریکٹر کا ہوگا, تو اس لیے اس میں کانٹریکٹر میں ایڈیشنل ایٹریبیوٹ کے طور پر اس کو لکھا ہوا ہے. اور یہ سمبل شو کر رہا ہے کہ کانٹریکٹر از آلسو اے چائلڈ کلاس آف امپلائی, اور یہ اس کی ایسوسیشن لکھی ہوئی رپورٹس ٹو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا لنک یہ دیا ہوا ہے, یہ جہاں سے یہ ڈائیگرام لی ہوئی ہے. آپ اس کی مزید ڈیٹیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یو کین سمپلی کلک آن دس لنک اینڈ یو کین ریڈ مور اباؤٹ اٹ. سملرلی دیر از اندر ڈائیگرام, تو آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دس ڈائیگرام ایز ویل, ٹھیک ہے. اس کو جسٹ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کے اندر یہ جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں کیا آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان کو صرف دیکھنے سے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چائلڈ کلاس ہے اور کون سی پیرنٹ کلاس ہے, اور جو پیرنٹ کلاسز کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ چائلڈ کلاسز یوز کر سکتی ہیں, اور جو چائلڈ میں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ پیرنٹ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ پیرنٹ چائلڈ کے نہیں یوز کر سکتا, لیکن چائلڈ پیرنٹ کے ایٹریبیوٹس اور میتھڈس کو یوز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو شاید یہ ریئل ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں. دیکھیں, پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کی تو محبت اتنی ہے بچوں کے ساتھ. سو وٹ ایور پیرنٹس ہیو یو کین ہیو دیم اینڈ یو کین ہیو رائٹ آن دیٹ, بٹ وٹ ایور چلڈرن ہیو parents sometimes can have if the children are really good, and otherwise by law parents cannot claim children's property, but of course if children are good they can give away anything their parents want. Similarly if you look at the generalization concept in programming, then childs can use the attributes and the methods of parent class, but it's not the other way around. The parent cannot use the attributes and methods. So now give yourself a minute and try to understand this diagram, and pause this video for a while and try to understand it, and try to go on every class and try to understand how it is connected with other classes. ابھی 1 منٹ دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے سوچ لیا. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کلاسز کیا ہیں. فار ایگزامپل if you look at this, now this is an interface, okay, this is not a class, and flyable is an interface. اب flyable کے اندر جو میتھڈ ہوگا fly کا, میں نے آپ کو کہا تھا انٹرفیس میں اور پیرنٹ میں ایک خاص فرق ہوتا ہے. انٹرفیس اور پیرنٹس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں جتنے میتھڈز ہیں وہ اس کے تمام چلڈرن ان میتھڈز کو یوز کر سکتے ہیں, ان چلڈرنز کو ان میتھڈز کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انٹرفیس میں جو میتھڈ ہے وہ تمام جو اس کے ریلیٹڈ کلاسز ہوں گی اس انٹرفیس کی, ان کو وہ دوبارہ سے لکھنا پڑے گا. اب دیکھیں, یہ ایک فلائیبل انٹرفیس ہے,
تو فلائی ود ونگز کو فلائی میتھڈ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کین ناٹ فلائی، جس طرح کین ناٹ فلائی کچھ برڈ ایسے بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی فلائی میتھڈ ضرور لکھنا پڑے گا. تک کین ناٹ ہے اٹس اندر تھنگ. فلائی راکٹ پاورڈ، پھر فلائی اس میں لکھنا پڑے گا. اچھا، اور اسی طرح ڈک لائک ایک انٹرفیس دوسرے انٹرفیس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو پروگرامنگ میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جب آپ یہ جو آپ نے فار ایگزامپل فلائی راکٹ پاورڈ کلاس آپ بنائیں گے تو اگر وہ اس انٹرفیس کو فالو کر رہی ہے تو آپ لکھتے ہیں امپلیمنٹس. ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے فلائی راکٹ پاورڈ امپلیمنٹس فلائیبل. تو اور اب اسی طرح اگر آپ ایک اور انٹرفیس ہے ٹرکی لائک، ٹھیک ہے، ٹرکی لائک کے اندر بھی ایک میتھڈ ہے، تو اس کو جو بھی اس کو فالو کرے گا اس کو وہ اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، گوبل کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انٹرفیس ہے. لیکن اب دیکھیں اس کے اندر کویک میتھڈ ہے تو اس کے جتنے بھی فالوئنگ ہے وہ سارے کویک کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کویک 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 کویک، اور یہ ڈک بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بٹ ڈک اٹ سیلف از اے پیرنٹ کلاس. تو اس کے اندر جتنے میتھڈز ہیں ڈسپلے، فلائی، کویک، سیٹ فلائی بیہیویئر، سیٹ کویک بیہیویئر، سوئم، اب اس پیرنٹ کے جتنے چائلڈ ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو مینشن دیز میتھڈز ان دیئر کلاسز. So they will simply take these methods and will use them. So do you get it? Like if this is a Meller duck, this is a red head duck, and this is a rubber duck, and this is a decoy duck. So all these will easily use these kind of methods. Okay, they don't have to implement them again. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈک ٹیسٹ ڈرائیو کہ یہ بھی یہ خیر یہ آپ نے دیکھیں تو اس کے اندر مین ہے. ٹھیک ہے، مین جو ہے یہ سمپلی ایسوسیٹیڈ ہے، یہ جنرلائز نہیں ہے. تو سمپلی ایسوسیٹیڈ اسی لیے کیونکہ مین کے اندر اس سارے اس ڈک کا وہ آبجیکٹ بنائیں گے اور یہ سارے میتھڈس کو اس میں کال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے ہم اس کو تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں کہ آفٹر لرننگ دس لیکچر دا اسٹوڈنٹ ول ہیو اے اسٹرانگ کنسپچل فاؤنڈیشن. یہ جو آپ نے ابھی جو آبجیکٹ اورینٹڈ کے فیچرز آپ نے دیکھیں، انٹرفیسز کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اس میں کچھ ایگزامپلز دی ہیں اور پھر اس میں امپلیمنٹنگ انٹرفیسز، کمپوزنگ کلاسز اور ایکسٹینڈنگ کلاسز کی بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں پیکیجز کی بھی، انیمریشن کی دی گئی ہے. پیکیجز کے اندر کون کون سے ٹائپ کے پیکیج ہوتے ہیں اور پیکیج کے اندر آپ جنرلائزیشن بھی کر سکتے ہیں، پیکیج کے اندر ایسوسیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے انیمریشنز کو دیکھا اور انیمریشنز کو بھی آپ سملر کائنڈ آف وے میں ایکسپریس کر سکتے ہیں جس طرح آپ کلاسز کو کرتے ہیں، اور انیمریشنز کے اندر بھی آپ جنرلائزیشن کو لا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کلاس ڈائیگرام کو دیکھا، کلاس ڈائیگرام کی انہیریٹنس کی ہم نے کچھ مزید ایگزامپلز دیکھی. اینڈ وی آلسو سا دیٹ ان انہیریٹنس یو کین آلسو ڈو ملٹیپل انہیریٹنس ویئر اے پیرنٹ ویئر اے چائلڈ کوڈ آلسو بی اے پیرنٹ آف سم ادر چلڈرن کلاسز. سو یہ ملٹیپل انہیریٹنس کی ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی. پھر ہم نے اس کے اندر کچھ ایگزامپل ہم نے فل سسٹمز کی بھی دیکھی اور اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے بتایا کہ یو کین ٹیک یور ٹائم اینڈ کین انڈرسٹینڈ دیم اینڈ کین ایکسپلین دیز ڈائیگرام. سو دا بیسک پرپز آف ٹیلنگ یو اباؤٹ آل دیز آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ از فرسٹ ٹو ڈیزائن اے سسٹم, an object oriented system, and then before implementation you should also document the system using these diagrams. These are all UML diagrams by the way. اور پھر ایک تو ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ ملتی ہے, ایک ڈیزائن میں ہیلپ ملتی ہے, اور دوسرا اگر آپ کو یہ سارے کانسیپٹس پتہ ہوں گے تو اگر آپ کسی سسٹم کی ریورس انجینئرنگ کر رہے ہوں گے تو ریورس انجینئرنگ میں بھی آسانی مل سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ میں 2 ایگزامپلز دیں اور میں نے آپ کو کہا ان کو آپ ایکسپلین کریں, تو یہ ریورس انجینئرنگ ہے کہ وین یو لک ایٹ سم ڈاکومنٹیشن کین یو
read it, can you understand it, and can you identify all the notations which have been used in that diagram. تو ان دونوں ایگزامپل سے یہ پتہ چلا کہ ریورس انجینئرنگ بھی تبھی ہو سکتی ہے یا ڈائیگرامس کو بھی سمجھا تبھی جا سکتا ہے if you know all the notations and if you know that what kind of associations there are in object oriented design and what are the ways of expressing those notations and associations. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ کے مزید کچھ کانسیپٹس کو پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا آپ جائیں گے ان کو بکس میں جا کر دیکھیں گے, انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں گے اور اس کے متعلق مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے, کچھ مزید ایگزامپلز دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور انٹرنیٹ کے اوپر لاٹ آف مٹیریل از اویلیبل اباؤٹ جاوا, اباؤٹ کلاسز اینڈ اباؤٹ UML, اینڈ ٹرائی ٹو لک اپ UML ان دا بکس ایز ویل اینڈ یو ول فائنڈ اے لاٹ آف مٹیریل. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو آپ یہ ان کانسیپٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں بیکاز دیز کنسیپٹس آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان لیٹر لیکچرز ایز ویل. تو آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.